السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 378 ہے۔ کل میں نے ایک حدیث پڑھی تھی ترمذی شریف کی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں اور 2 نشان بہت پسند ہیں۔ اس 2 قطرے میں پہلا قطرہ وہ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے ٹپک جاتا ہے، یہ رب ذوالجلال کو بہت پسند ہے۔ اس پر میں نے بات کی آپ سے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتا ہے۔ آج جو دوسری بات ہے کہ ایسی کیا بات ہوتی ہے کہ ہمارے آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں اور آنسو نہیں ٹپکتا ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے۔ میں چند باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ یہی وجہ ہو، اس کے علاوہ بہت سی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آدمی ایک گناہ کو جب پہلے دن گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں انڈیکیٹر لگا رکھا ہے، دل میں ایک سینسر لگا رکھا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ پھر جب لگاتار بندہ اس کو کرنے لگتا ہے تو وہ جو سینسر ہوتا ہے دل کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ کورڈ ہو جاتا ہے، اب وہ بتانا بند کر دیتا ہے۔ جیسے گاڑی میں ایک گھنٹی لگی رہتی ہے کہ اگر آپ 120 کے اوپر جائیں گے تو بجاتی ہے، ٹیں ٹیں کرتی ہے۔ جو اچھی گاڑیاں ہیں، اگر آپ نے لگاتار 120 چلاتے رہے اور اس کی گھنٹی کا آپ نے کیئر نہیں کیا تو کچھ دیر کے بعد وہ گھنٹی بجنا بند ہو جاتی ہے کہ ہم نے تم کو بتا دیا، اب اس کے باوجود تم 120 سے نیچے نہیں اتر رہے ہو، تو جہاں جانا ہے جاؤ۔ ایسے ہی لگاتار جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر رب ذوالجلال نے زنگ لگا دیا۔ وہ جو زنگ لگا دیا، یا کبھی کبھی کہتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر مار دیا ہے۔ پہلے دن نہیں مارتا ہے مہر، جب لگاتار بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو سوچتا ہی نہیں ہے اور اگنور کرتا رہتا ہے تو یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب بندے کے دل پر مہر لگ جاتی ہے تو اب اس کو آنسو آنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، آدمی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ گناہ پر نڈر ہو جاتا ہے۔ نڈر سمجھتے ہیں کہ اس کو خوف نہیں رہتا ہے گناہ پر، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے جو جرم ہوتے ہیں بھارت میں، وہ ان بڑے باپ کے لڑکے جرم کرتے ہیں کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ میرے اوپر ہے۔ بڑے بڑے منسٹرز کے لڑکے، سی ایم کے لڑکے، پی ایم کے لڑکے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اس بات کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے کیا ہے؟ ایک بڑا سپورٹ ہے، لہذا کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ گناہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سید خاندان سے ہیں، اللہ ہم کو ویسے ہی معاف کر دے۔ ہمارے گھر میں حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، وہ جگاڑ اپنا کر دیں گے ہمارا، یا میں فلاں صاحب کا مرید ہوں، وہ پیر صاحب ہمارا معاملہ کیا کر دیں گے؟ پار کر دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، کچھ بھی ہو لیکن تیری امت تیرے محبوب کی امت پہ ہیں،
یہ جو غلط سپورٹ اس نے سمجھ رکھا ہے، اس کی وجہ سے لگاتار کیا ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے، اور اب اس کو آنسو آنے کا سوال نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل میں کیا ہے کہ ہمارے سر پر بہت بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ یہ بھی اگر جب تصور ہوتا ہے نا تو بھی انسان کی آنکھوں سے آنسو آنا بند ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز اسی سے کہ جو لوگ ہم میں سے گناہ کرتے رہتے ہیں غلط کام، انہوں نے اپنے طور پر یہ طے کر رکھا ہے کہ ابھی کر لیتے ہیں اور ایک وقت آ جائے گا کہ ہم ان چیزوں سے کیا کر لیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، توبہ کر لیں گے۔ یہ لوگ جب لگاتار، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت جو ہے وہ بے نیاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ بے نیادی اختیار کرتا ہے تو رب ذوالجلال اپنا سپورٹ کیا کرتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ اب یہ بندہ گناہ کر رہا ہے اور جان بھی رہا ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، لیکن اپنے طور پر اس نے طے کر رکھا ہے کہ جیسے جو لوگ رشوت لیتے ہیں مسلمان، بہت سی ان کے دماغ میں وجوہات ہوتی ہیں کہ ابھی ریٹائر ہونے کے بعد حج کر لیں گے، ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لیں گے، جماعت پہ چلے جائیں گے۔ یہ سب عذر لے کر کے وہ روزانہ رشوت لیتے رہتے ہیں۔ یہ جو ایک وقت متعین کیا گیا ہے کہ فلاں وقت آ کر کے ہم نیک بن جائیں گے، جب اگر یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر تو ایسے شخص کے اوپر بھی گناہوں کے اثرات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا آنسو آنا کیا ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اس کو آنسو نہیں آتے ہیں جس نے اپنا وقت متعین کیا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے گناہ پر جو نڈر ہوتا ہے بندہ، کہ اس چیز کو وہ چھوٹا سا جانتا ہے، چھوٹا جانتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب یہاں ہوبلی میں ہوتے تھے، ہمارے والد صاحب کے بڑے اچھے دوستوں میں تھے، مدرسے کے بھی شورا کے ممبر تھے۔ ان کا نام تھا محبوب صاحب بڑبڑے۔ ہر وقت بیچارے اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ میں نے ان کے مرنے کے بعد، یہ ایک ہی آدمی ہیں، دو آدمی ہیں، یہ پہلے آدمی ہیں کہ جن کے مرنے کے بعد ہم نے زندگی میں ان کو خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا، ہم لوگوں سے بہت کلوز تھے، تو ہم نے پوچھا چاچا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ کیونکہ نماز، روزہ، اذان، تسبیح، یہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد ہی ہم لوگوں نے دیکھا ان کو، بہرحال وہ اس میں لگے رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جن کو چھوٹا چھوٹا جانتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ یہاں بہت بڑے بڑے تھے۔ ہم جن کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے تھے وہ یہاں بہت بڑے بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو معاف کر دیا۔ یہ جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا چھوٹا ہے، تو پھر وہ ایسی شکل میں ایسے شخص کے آنسو آنا بند ہو جاتے ہیں۔ گناہ کو کبھی بھی حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ کس بات سے رب ہم سے ناراض ہو جائے جس کو ہم بہت چھوٹی سی بات سمجھ، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں ہمارے اکابرین کے کہ چھوٹی سی بات پر رب ذوالجلال نے بہت بڑی پکڑ کیا۔ جس کو وہ بہت بڑا جانتے تھے اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، اس چھوٹی سی بات پر ذکر ہوا۔ ایک بزرگ کا ایسے واقعہ لکھا ہے کہ وہ ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد کہ کیا معاملہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن ہم چلتے چلتے ایک صاحب کی چھت میں سے میں نے بغیر پوچھے ہوئے ایک تنکا نکال لیا تھا خلال کرنے کے لیے۔ گاؤں میں چھپر وغیرہ ہوتا نہیں، وہاں سے نکال لیا تھا۔ اس پر مجھ پر بڑی گرفت ہوئی۔ یہ کبھی بھی جب بندے کے دماغ میں گناہ چھوٹا ہوتا ہے، حقیر سمجھتا ہے گناہ کو، تو پھر ایسے شخص کے اندر بھی جو ہے وہ گناہ کے خوف سے جو آنسو آنا چاہیے وہ آنسو آنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہ پر نڈر ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو، کہ اللہ رحمان ہے، اس کا معنی غلط جان لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ہر حال میں کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا یہی مطلب ہے کہ اللہ معاف کر دے گا،
तो अल्लाह ताला ने ये सब बनाया क्यों, जहन्नम बनाया क्यों? बेरहमान को चाहिए था, उसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो तुम बात कह रहे हो कि अल्लाह ताला माफ कर देगा, तो उसने बनाया क्यों है? दूसरी बात, रहमान दुनिया में भी है वो, आप जहर खाते हैं मर जाते हैं, क्यों अल्लाह ताला ने रहमान आपको बचाया क्यों नहीं? वो जिस तरीके से पॉइजन हमारी जिंदगी में अपने असरात छोड़ता है, ऐसे ही गुनाह भी हमारी जिंदगी में क्या करता है, हर हाल में अपने असरात छोड़ता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब अरबी में है, उर्दू में भी उसका तर्जुमा हो गया है, दवाए शाफी उसका नाम है किताब का। उसमें हजरत ने एक पूरी बहस की है कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह करने के बाद उसकी किन किन चीज़ों पर उसके असरात मुरत्तब होते हैं। जो गुनाह करेगा ना, उसकी एक सिफत ये भी होती है कि ऐसी महफिलों में बैठने में उसका दिल नहीं लगेगा, बैठेगा भी तो भी जैसे बांध कर बैठा ला गया हो, बैठने में दिल नहीं लगेगा। नमाज में अगर आया रहेगा तो इस बात की कोशिश है कि कितनी जल्दी वो मस्जिद से छूटे। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब बांध कर लाया गया है और कैदी की तरीके से है कि जैसे कैदी को अगर रात में 12 बजे भी फरमान मिल जाए कि जेल का दरवाज़ा खोल दिया गया आपके लिए, तो वो ये नहीं कहेगा अब रात में नहीं जाऊंगा, भागेगा, फौरन निकलेगा। ये जब गुनाह होते रहते हैं तो फिर ये कैफियत हमारे अंदर क्या होती है, पैदा हो जाती है। अच्छी महफिलें अच्छी नहीं लगती हैं, मस्जिद में जल्दी आना अच्छा नहीं लगता है, मस्जिद में देर से निकलना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि हदीस में क्या है, बाद हदीस में आता है कि मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है, ऐसे खुश रहना चाहिए जैसे मछली पानी में। अगर मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वो तड़पती किस बात पर है कि मुझे वहां जाना है, मुझे पानी में जाना है। वो तड़प कर मर जाती है, लेकिन अपनी उस आरज़ू को ख़त्म नहीं होने देती है कि मुझे पानी में जाना है, मुझे वहां रहना है। मोमिन की कैफियत भी मस्जिद में अगर ऐसी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर भी वो खौफ ख़त्म हो गया है, ये गुनाहों के असरात मुरत्तब हो गए हैं कि हमको जो है वो अब अच्छी महफिलें अच्छी नहीं लगती हैं। इसी तरीके से जब गुनाह होता है, यकीनी बात है कि आप अपने घर में, अपने ही घर में देख लें कि आप अपने बड़े की लगातार बात न माने, कहता है भैया ऐसा करो वैसा करो, जितना वो बड़ा बोलता रहता है और उतना जितना छोटा उसको छोड़ता रहता है उसकी बातों को, फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उस बड़े के दिल से आपकी मोहब्बत क्या होती है, खुद ब खुद खत्म हो जाती है। इतनी खत्म हो जाती है, इतनी खत्म हो जाती है कि वो कहीं महफिल में ये कहते हुए भी शर्माता है कि ये मेरा बेटा है। उसका दिल नहीं चाहता है कि वो इंट्रोडक्शन में ये बात कहे कि ये मेरा बेटा है। जब एक इंसान के अंदर ये कैफियत पैदा होती है, हम जब लगातार अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हैं तो हमारा रिश्ता किससे टूट जाता है, अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता क्या होता है, टूट जाता है। और जब रिश्ता अल्लाह ताला से टूटता है तो यकीनी बात है कि अब हमको खौफ के आंसू आने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो गुनाहों की वजह से हमारा रब से जो है वो रिश्ता क्या है, टूट जाता है। आखिरी बात, आदमी को अच्छाई पर उभारने के लिए बहुत सी चीजें हैं। कुरान मजीद ने कहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, के लोगों तक़वा अख्तियार करो। और तक़वा कैसे अख्तियार किया जाएगा, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। ये जितने भी गुनहगार होते हैं और लगातार गुनाह सभी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो गुनाह, जैसे एक आदमी शराब पीता है, लगातार शराब पीता है, एक आदमी जुआ खेलता है, लगातार जुआ खेलता है, एक आदमी ज़िना में मुलव्विस है, लगातार रिश्वत ले रहा है, लगातार कर रहा है, गलत काम से पैसा कमा रहा है, लगातार कर रहा है। जब ये लगातार ये काम करने लगता है तो अब उसके साथी कोई भी अच्छे नहीं रह जाते, सब वो साथी होते हैं जो उसी की कैटेगरी के हैं।
اور جب اس کے کیٹیگری کے لوگ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ خوف خدا کی کوئی بات نہیں. وہاں پر باتیں ہی کیسی ہوتی ہیں؟ ہر وقت وہی غلط بات، وہی زنا کی بات، وہی پیسے کی بات، وہی کمانے کی بات، جوا کی بات، شراب کی بات. وہ باتیں ہی ویسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا اب یہ خوف خدا ختم ہو جاتا ہے. تو اچھی صحبت سے بھی بندہ جب دور ہو جاتا ہے تو یقینی بات اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ اب اس کی آنکھوں سے آنسو آنے کا اپنے گناہوں پہ، کیونکہ آنسو آتا ہے جب گناہ پہ پچھتاوا ہو. گناہ پہ پچھتاوا ہونے کے جو چانسز تھے وہ ختم کر دیے گئے. ہمارے یہاں مشہور ہے، محاورہ بھی بولتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ اگر عطر فروش عطر بیچنے والے کی دکان پہ بیٹھک لگاؤ گے، چاہے عطر لگاؤ یا نہ لگاؤ، لیکن تم کو عطر کی خوشبو تم کو ملے گی بھی اور تمہارے کپڑوں میں بھی بسے گی. اور اگر تم لوہار کی دکان پہ بیٹھے ہو جو لوہا پیٹتا ہے اور لوہا گرم کرتا ہے، تم اس میں انوالو ہو یا نہیں ہو، لیکن وہ تمہارے کپڑوں پہ چنگاریاں آ کر کے تمہارے کپڑوں کو برباد ضرور کریں گی. یہ جب لگاتار ایسی صحبتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے دل سے جو ہے وہ خوف خدا ختم ہوتا ہے. اور جب خوف خدا ختم ہوتا ہے تو پھر خوف کے جو آنسو ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ بنیادی باتیں ہیں کہ جب انسان کے اندر جو آنسو آنا اللہ کی طرف سے بند ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا خوف، اور خوف کے بارے میں بھی ایک بات بتائیں. ایک دعا ہے، الفاظ مجھے انہیں یاد آ رہے ہیں. مولا خانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا خوف اتنا مانگیں کہ مایوس نہیں ہونے پاؤں. ایک خط ہے، ایک لائن ہے. اگر اتنا خوف زدہ ہو گئے اللہ سے کہ گناہوں سے بچنا، نبی کی دعا کیا ہے کہ اللہ اتنا خوف دیجئے کہ ہم گناہ نہ کریں، اتنا خوف نہیں دیجئے کہ ہم آپ کی رحمت سے کیا ہو جائیں، مایوس ہو جائیں. یہ بھی خوف